السلام علیکم دوستو، آپ سب ویوز کو، سب دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے نیا سال 2022 بہت مبارک ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے یہ نیا سال جو ہے آپ کی امیدوں اور امنگوں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں فراہم کرے۔ آج ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ لاسٹ جب میں نے ویڈیو کافی عرصے کے بعد بنائی تو اس میں ہمارے دوستوں نے ہم سے یہی حکم کیا، آرڈر کیا کہ آپ جو ویڈیو جو ہے وہ بناتے رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں ایسا کیا کریں کہ جس سے وہ ہم اپنی اپلیکیشن جب سبمٹ کریں DS-160 فارم اور انٹرویو کے لیے جائیں تو ہمیں رزلٹ جو ہمارے مطابق ملے۔ آج تک جو 117 نمبر یہ آج کی ویڈیو، اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو میں نے بنائی اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے، بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ سب سے آسان ویزا اگر دنیا میں کسی کا وہ ہے تو وہ USA کا B1 B2 ویزا ہے، جو آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا آپ ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ان کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ ایلیجیبل ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی فائلیں، ایسے ڈاکومنٹ یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ USA ایمبیسی میں جتنے بھی لوگ گئے ہیں یا جو بھی آپ جائیں گے یا جو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا تو وہ ویزا آفیسر جو ہوتا ہے اس کی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ بالکل نہیں ہوتی۔ اس میں صرف آپ نے ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ USA میں جانے کا مقصد آپ کا بہت شارٹ سٹے ہے، آپ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ آپ کسی بھی سرکمسٹانسز میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی آپ کو جو مرضی ہو جائے، طوفان آ جائے، جنگ لگ جائے، بمباری ہو جائے، پینڈیمک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنے اکارڈنگلی پروگرام کے مطابق آپ نے واپس آنا ہے۔ آپ کا آنا واپس اپنی کنٹری کے اندر بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکومنٹ آپ کے لیے، نہ اس کے لیے کسی ہوٹل بکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ایئر لائن کی ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایک بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کی 6 مہینے کی جو ہوتی ہے وہ ڈیٹس انف، نہ کسی چیمبر کی ممبرشپ چاہیے، نہ کوئی کمپنی کے رجسٹر ڈاکومنٹ چاہیے، کوئی اس طرح کی نہیں۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ان پروف کرنے کے لیے، ایلیجیبل ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وہاں پہ شارٹ سٹے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی بزنس میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی سیمینار کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا پاسپورٹ آپ کا وٹنس ہو کہ آپ اس کو کر چکے ہیں یا آپ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بینکوں کے ڈاکومنٹ یا آپ کو کسی فرموں کے وہ فائلیں وغیرہ نہیں چاہیے ہوں گی، نہ NTN نمبر ان کو ضرورت ہوگا۔ آپ سے وہ جو جب آپ DS-160 فارم فل کرتے ہیں تو اس وقت آلموسٹ آپ کی اپلیکیشن پہ ڈیسیجن لیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کا آپ کو میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، اس میں بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی کویسچن ہی نہیں کرتا USA کا وہ جو ویزا آفیسر ہوتا ہے، تو وہ کس طرح انہوں نے یہ آپ کو جان لیا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کو کیسے سوری کیا یا آپ کو اس نے ویزا دے دیا۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروفائل ہوتا ہے، جو آپ نے DS-160 میں اپنی انفارمیشن سبمٹ کی ہوتی ہے، اس سے وہ آپ کی ایلیجیبلٹی کو، آپ کی جو ہے وہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ اگر آپ کو پورا اترتے ہیں تو اس کو ویزا آفیسر جو ہوتا ہے اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ گو ہیڈ دیتا ہے اور آپ کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی انٹرویو، وہ لوگوں کا آتا ہے جی فون، میرا بڑا اچھا انٹرویو جا رہا تھا جی، آخر میں اس نے مجھے سوری کر دیا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ویزا دینے والا ہے۔ بھائی $160 لیے ہیں اس نے، تو وہ آپ کو 2-2.5 منٹ میں آپ سے باتیں کر کے آپ کا دل بھی تو خوش کرے گا نا۔ آپ کو یہ نہ ہو کہ میرے $160 بھی لے لیے، مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ $160 جو وہ دیتے ہیں تو اس کی ورتھ بھی یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ویزا ملے۔ تو ویزا لینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے لیے آپ کو کوالیفائی کروائے گا۔ اور دوسرا وہ جو آپ کا ٹریول، اس کے بعد اگر آپ نے ٹریول، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ٹریول کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس کچھ کیسز آئے، جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا، ایکسیلنٹ ٹریول ہسٹری بڑی زبردست تھی، مگر ان کے اسٹے بڑے لمبے لمبے تھے، 1 مہینہ، 20 دن، 25 دن، 30 دن۔ تو میں نے کہا بھائی یہ آپ ٹائز کو کس طرح پروف کریں گے؟
اگر آپ 30 دن باہر رہ سکتے ہیں تو آپ کو امریکہ میں 30 دن 40 دن یا 2 مہینے رہنے میں آپ کو، یا 6 مہینے رہنے میں آپ کو، 1 سال رہنے میں آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس طرح کے اسٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی بندے کو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں ہوتا تھا، وہ ریفیوز ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت زیادہ آسٹریلیا میں انہوں نے ٹریول کیا ہوا تھا، کچھ یورپ میں کافی ٹریول کیا، انگلینڈ میں کافی ٹریول کیا، مگر ان کے اسٹے بڑے لمبے تھے۔ اور دوسرا میرے پاس یہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو ان کے رول کے مطابق آپ نے پروف کرنا ہے۔ وہ آپ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں گے یا واپس نہیں آئیں گے، آپ نے ان کو پروف کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ انٹینڈنگ امیگرنٹ نہیں ہیں، آپ جا کے وہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں، آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ اور وہ آپ نے پروف کیسے کرنا ہے؟ آپ کے پاس تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو DS-160 فارم فل کرتے ہیں، ایک آپ کا پاسپورٹ ہے۔ DS-160 میں جب آپ نے اپنی انفارمیشن اپنے پروفائل کو فیڈ کر دیا، اس میں آپ ہی کے بارے میں، اس میں کیا ہوتا ہے، 2-3 آئٹم ہے نا، ایک آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے، آپ کا ٹریول پلان کیا ہے۔ اگر وہ بندہ، میں نے کافی کیسز دیکھے ہیں، ان کی ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے مگر وہ ٹریول پلان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جس بندے کا ٹریول پلان ہی نہیں تو وہ ان کو ویزا کیسے ایشو کریں گے؟ اس پہ بھی موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو وہ کوالیفائی نہیں کرتے، ان کو ویزا ہی نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ویکنس ہے آپ کا، کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ ٹورسٹ ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ بڑا شارٹ سٹے ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ ٹریول پلان بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آج ویڈیو میں خیال 117 نمبر ویڈیو، اس سے پہلے میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ آپ نے اپنی ٹائز کو جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہیں، اس کو آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کی ٹائز جو ہیں وہ اپنی کنٹریز کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ادھر تو ٹائم ہی نہیں مل رہا، ہم دوسری کنٹری میں جا کے تو وہ کرتے ہیں، UAE سے یا سعودیہ سے یا گلف کنٹری سے یا ایسٹ یورپ سے بڑے لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی بھی جگہ سے، US سے ویزا آپ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے کسی وقت اپلائی کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ وہاں پہ 2 سال آپ کا ایٹ لیسٹ لیگل سٹے ہوگا تو اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہ پھر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا فراڈولنٹ میں ڈال کے تو آپ کو وہ ایزی چیک پوسٹ سمجھی اور وہاں سے اپلائی کر رہے ہیں، تو اس میں ویزا 99% وہ ریفیوز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ جو اسلام آباد ہے وہاں پہ جائیں، یا اسی طرح انڈیا میں ہیں جہاں پہ آپ کا ریزیڈنس ہے، جو آپ کو انہوں نے کی ہوئی ہے اسی پوسٹ پہ آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں، اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا اپنے پاسپورٹ پہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ایسی ہے جو بڑی اس میں ٹورزم میں جو ہے وہ آپ یورپ کے جتنے بھی ٹور دیکھیں گے وہ 1 ویک کے ہوتے ہیں، میکسیمم 2 ویک کے ہوتے ہیں، وہ موسٹلی 7-10 ڈیز کا جو ہے وہ آپ کا ٹریول پلان ہونا چاہیے۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کچھ ٹریول ہوا ہونا چاہیے، اور جو ٹریول ہو وہ بھی کسی جگہ پہ لمبا سٹے نہ ہو، یا کسی پہ پروٹیکٹر وغیرہ یا جاب کے یا بزنس کے جاب کے ویزے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ میری دوسری ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا۔ ابھی میں نے بیٹھا ہوا تھا، یہ چھٹیاں ہیں ہمارے چل رہی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اپنے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوستوں نے ہم کو آرڈر کیا ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو ڈالتے رہیں، تو میں نے اس پہ ڈالا کہ یہ لوگ ابھی جتنے بھی ڈال رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی ٹائز کو کون سے ڈاکومنٹ کریں۔ ڈاکومنٹ نہیں ہونے چاہیے، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ڈاکومنٹ ہے، اور آپ کا پروفائل جو آپ DS-160 وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی ڈاکومنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا پاسپورٹ آپ کا وہ زبان بولے جو آپ کرنا چاہتے تو آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ابھی میں نے یہ 10 منٹ کا ٹائم ہی میرے پاس ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس میں ایک پوائنٹ لے کے تو میں بتا دوں۔ انشاءاللہ میں جلد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ جلد ایک بار پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جو آپ کو کویسچن یا آپ کو جو بھی آپ کو ضرورت ہو آپ مجھے فون کیجیے۔ آپ مجھے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کریں، میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ویزا ملے۔ اگر دعاؤں سے ویزا ملے تو سب پیروں کے پاس جا کے کریں، پھر ویڈیو دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپلیکیشن اس وقت سبمٹ کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ٹائز اور آپ کو کوئی ویزا آفیسر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو چیلنج نہیں کرتا تو آپ دے دیں، آپ کو ویزا وہ دے دیں گے۔ اس میں نہ کسی نیشنلٹی کی کوئی پرابلم ہے۔
نہ کسی کوئی ریلیجن کا پرابلم ہے. پاکستان میں بھی ویزا ایشو ہو رہے ہیں, انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں, ایشیا میں بھی ہو رہے ہیں, افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں. آپ ان کے اسٹیٹسٹک کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھی اگر آپ ویزا لینے والے ہیں, 14 ملین اپلیکیشن جو ہیں وہ سال کی جاتی ہیں اور اس میں سے 8 ملین کو ویزا ایشو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ویزا تو ہو رہے ہیں ایشو, تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں بغیر فائلوں کو بنائے ہوئے. تو آپ کو ملیں گے, اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, آپ اس کو دیکھیں, آپ ان کو سنیں, اس طرح تیاری کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم.